بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی مسبانہ یوٹیوب چینل۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جامن بینیفٹ یعنی جامن کے فوائد شیئر کروں گی کہ جو جامن فروٹ ہے، جیسے یہ دیکھنے میں بہت پیارے لگتے ہیں اور اسی طرح یہ اپنے اندر بہت سے وٹامنس اور منرلس رکھتے ہیں۔ جامن بہت سے کیلشیم، وٹامنس اور منرلس کا خزانہ ہے اور یہ عام مشہور درخت ہے۔ گرمیوں کے موسم میں یہ پھل لگتا ہے اور اس کا رنگ اودہ سیاہ، ذائقہ قدرے شیریں، مزاج سرد اور خشک ہے۔ شمالی پاکستان سے جنوبی ہند تک ہر جگہ جامن کا درخت پایا جاتا ہے، یعنی یہ پھل پاکستان میں آسانی سے دستیاب ہے اور اس کا استعمال بہت فائدہ مند ہے، لیکن اسے کم یوز کرنا چاہیے کیونکہ یہ کنسٹیپیشن کی پرابلم پیدا ہوتی ہے اور یہ مسکن حرارت ہے، یعنی جسم کو یہ تسکین دیتا ہے اور دل اور قلب کو سکون اور فرحت بخشتا ہے۔ یہ جو جامن کا فروٹ ہے گرم مزاجوں کے لیے یہ بہت مفید ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جامن کا یوز کرنا شوگر کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ یہ معدے کو طاقت دیتا ہے، معدے اور جگر کی گرمی کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ معدے کو جگر کی گرمی کو دور کر کے معدے اور جگر کو فرحت بخشتا ہے، وہ قوت مہیا کرتا ہے اور خون کے جوش کو راحت بخشتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا سرکہ ورم طحال کو تحلیل کرتا ہے۔ اس کی گری کانسٹیپیشن ہونے کی وجہ سے یعنی اس کی گری قابض ہونے کی سبب اسہال اور شوگر کے لیے بہت مفید ہے اور اس کو یعنی جامن کو دستوں میں دینا بھی بہت مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی گری کی پاؤڈر بنا کر شوگر کے پیشنٹ کو دینے سے شوگر لیول کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ طب جدید میں بھی جامن کو شوگر کے لیے دیا جاتا رہا ہے، اس کے استعمال سے شکر آنا بند ہو جاتا ہے۔ بنگال میں شوگر کے مریضوں کو جامن کا رس اور آم کا رس دونوں کو برابر مقدار میں دینے کا عام رواج ہے کیونکہ اس ترکیب سے آم کی جو گرمی ہے، آم کو یوز کرنے کا جو نقصان ہے وہ شوگر کے مریض کے لیے وہ جامن کو یوز کرنے سے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مشروب پیاس بجھاتا ہے اور عمدہ غذا کا کام دیتا ہے، لیکن جو شوگر پیشنٹ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ روزانہ ڈیلی ایک مٹھی پر جامن ضرور یوز کریں، یعنی روزانہ ڈیلی ایک مٹھی جامن کی کھا لیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کریں۔ روحانی علاج میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ روحانی علاج میں آپ نے قرآن پاک کے پارہ 15 سورہ نمبر بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 80 یعنی قرآن پاک کے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے اور یہ آپ نے ڈیلی 7 ٹائم یعنی 7 بار پڑھنی ہے اور اس کے اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور یہ آپ نے آیت مبارک پڑھ کر پانی پر دم کر لینا ہے اور یہ پانی سارا دن یوز کرنا ہے، یعنی اس پانی میں آپ اور پانی ایڈ کر کے یہ پانی پیتے رہیں اور یہ عمل آپ نے ڈیلی کرنا ہے، صرف ایک بار کرنا ہے اور 7 بار یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 یہ آپ نے ڈیلی 7 بار پڑھنی ہے اور پانی پر دم کر کے یہ پانی پیتے رہنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جامنوں کا بھی یوز کرنا ہے، یعنی جامنیں بھی کھاتے رہیں اور یہ روحانی علاج بھی کرتے رہیں۔ تو یہ آپ عمل اس وقت تک کریں جب تک کہ آپ کو فائدہ نہیں ہو جاتا، آپ کا شوگر لیول کنٹرول نہیں ہو جاتا، تو یہ شوگر کے لیے بہت بیسٹ چیز ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کرو گے تو آہستہ آہستہ آپ کا شوگر لیول نارمل ہو جائے گا۔ تو آپ کو یہ عمل ضرور کرنا چاہیے کیونکہ شوگر بہت بڑی بیماری ہے اور یہ جسم کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح جو لکڑی کو اگر لکڑی کو سینگ لگ جائے تو وہ سینگ ساری لکڑی کو کھا کر ختم کر دیتی ہے، اس طرح یہ شوگر بھی جسم کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے اور جسم میں اور بہت سی بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، اس لیے شوگر کا بر وقت علاج کرنا چاہیے۔
تو اگر آپ کو یہ میری یوزفل ویڈیو اچھی لگی تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنے جاننے والوں میں، اپنے ریلیٹیوز میں، اپنے فرینڈز میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو جلدی سے لائک بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔